بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے ایک ولاگ پیش کیا جس میں منارہ کلر کہار روڈ کی تعمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس روڈ کی تعمیر میں کیا کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں، ٹھیکیدار کیا کام کر رہا ہے، عوام بھی روڈ کی تعمیر میں کن کن دشواریوں سے گزر رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سحر نیوز کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سٹوری۔ ناظرین، ان دنوں کلر کہار منارہ روڈ کی تعمیر کا کام میانی اور بچھال کے درمیان زور و شور سے جاری ہے۔ ٹھیکیدار نے روڈ کے ساتھ کھدائی کا کام شروع کر رکھا ہے۔ شہریوں اور وہاں سے گزرنے والوں نے بتایا کہ سڑک کے کنارے مضبوط تھے جن کی کھدائی کر کے اس مٹی کو پھر اس کھدائی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر روڈ کے ساتھ کھدائی کی جاتی ہے تو اس میں روڑا ڈال کر اسے فل کیا جاتا ہے، مگر اس کی کھدائی سے نکلنے والی مٹی کو پھر ان گڑھوں میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ٹھیکیدار کو اس میں ٹھیک ٹھاک بچت ہوتی ہے، اور اگر یہ سڑک ایک بار ہی بن جائے تو ٹھیکیدار اگلی بار کہاں جائے گا؟ میں اگلی مرتبہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹھیکہ کیسے لیتے ہیں اور انہیں رقوم کہاں کہاں تک پہنچانا ہوتی ہیں۔ سڑک بنانے میں ایک جنگلات مافیا بھی موجود ہے جو اس سڑک کی تعمیر میں بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔ ہم بات پہلے والی مکمل کر لیں۔ اس سڑک کی تعمیر میں کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی جو ٹرانسپورٹروں کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ کئی گھنٹے ٹریفک پھنس کر رہ جاتی ہے اور عوام کو مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ آپ اگر کلر کہار سے اوپر موڑ کراس کریں تو ٹھیکیدار نے روڈ کھود کر اس پر جو مٹی ڈال رکھی ہے، بارشوں کی وجہ سے اس پر گاڑیوں کا چلنا محال ہو چکا ہے، کیونکہ بارش سے اس مٹی میں کیا حال ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر کسی کو پرواہ تک نہیں ہے۔ اب اس سڑک کی تعمیر میں محکمہ جنگلات آڑے آ رہا ہے۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کی نہ تو کٹائی کی جا رہی ہے اور نہ ہی سڑک کی تعمیر کرنے والوں کو درخت ہٹانے کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ درخت نہ ہٹائے گئے تو اس سڑک کی تعمیر بے معنی ہو جائے گی اور ورلڈ بینک کی یہ رقم ضائع ہو جائے گی۔